قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ موبائل وغیرہ کسی کا اگر آن ہے تو اس کو بند کر لیں یا سائلنٹ کر لیں، خلل ہوتا ہے درمیان میں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا ربیع الاول کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوتی ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں بات کر رہا تھا کہ خوشی کا اظہار کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور خوشی کے نام پر بدعات اور خرافات اور رسومات کرنا یہ اور چیز ہے۔ وہ بندہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خوشی نہ منائے، جو خوش نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ تو مومن تو ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ میں خوش نہ ہوں۔ خوشی کا اظہار کرنا ایک اور چیز ہے
اور خوشی کا منانا اور رسومات اور بدعات اور خرافات کے کام کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کہ جو شاعر کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جو کہے کہ میں خوشی کا اظہار نہیں کرتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب لے کے آئے کہ لوگوں کو جینا سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جینے سکھانے کے بعد وہ لوگ پھر دوسروں کے ہادی کیسے بنے، اس میں بھی شاعر کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو ملا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پہ جو پڑی، مسیحا بن گئے اور لوگوں کے لیے مسیحا بن گئے۔ تو ایک طرف ہے خوشی کا اظہار، اور ایک طرف ہے خوشی کے نام پر ایسے ایسے کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ کیے ہوں۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اور میں پچھلے جمعے یہ بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آئیڈل کسی کو بنایا ہوا ہے، بے عین ہی اسی طرز پہ ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہی کام کیا ہے۔ جو دنیا میں اپنا کسی کو آئیڈل مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، عظیم بندہ جس کو مانتے ہیں، اس کی برتھ ڈے یا جس دن وہ دنیا سے چلا جائے اس دن کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک دن کے لیے کوئی بندہ ایسا، کوئی شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو کہ جس کی برتھ ڈے یا کسی کا وفات جو ہے اس کی یاد میں کوئی ہفتہ یا مہینہ کوئی بیٹھ کے اس کو یاد کرے۔ ہم نے بھی اسی طرح ایک برتھ ڈے کا دن مخصوص کر لیا، ایک دن مخصوص کر لیا، 2 دن مخصوص کر لیے، زیادہ سے زیادہ ہفتہ مخصوص ہو گیا، اس کے بعد ہماری زندگی پھر ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ان غیر مسلموں نے اپنے عظیم لیڈر کو بنایا، ہم نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کام کیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے لمحہ لمحہ قابل نمونہ ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، صرف ربیع الاول کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے۔ اور زندگی کیا کہ قیامت والے دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو قدم قدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔
ایک دن پکڑ دیا، ایک ہفتہ مخصوص کر لیا، اس کے بعد میری زندگی ویسی کی ویسی ہو، تو میں عاشق رسول تو نہ ہوا۔ یا میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ پوری رات سیرت النبی کے جلسے اگر ہم کرتے ہیں، محفل نعت کرتے ہیں، اور فجر کا جب وقت آتا ہے تو فجر میں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر میں پوری رات سیرت النبی کے جلسے کروں، محفل نعت کروں، لیکن فجر کی نماز کے اندر میں نہ ہوں، تو یہ میرا عشق صرف زبانی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ محبت جو ہے وہ کچھ تقاضے مانگتی ہے، کچھ شرطیں مانگتی ہے، کچھ شرط اور تقاضا ہونا ہوتا ہے، اور اس میں سے میں نے بات کی تھی، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نمبر 1 محبت کی شرط اور تقاضا یہ ہے کہ نبی کی تعظیم، توقیر، ادب، جس طرح صحابہ نے کیا، آج بھی بعین ہی اسی طرح کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہیں پڑھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہیں اگر سنائی جائے، تو ادب اور تعظیم اور توقیر کے ساتھ بیٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا جائے، جس طرح امام مالک کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا۔ اور سورہ حجرات کبھی آپ کو زندگی موقع دے تو گھر بیٹھ کے کبھی سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں ترجمے کے ساتھ، یہ زندگی گزارنے کا آپ کو طریقہ سکھاتی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کچھ لوگ بدو قسم کے گاؤں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور سے آوازیں دے کر پکارنے لگے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا کہ میرے محبوب کو ایسے پکارا جائے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جن لوگوں نے نبی کو ایسے پکارا، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو تھے وہ عقل کے بغیر بے وقوف لوگ تھے۔ آج میں بھی اگر سڑکوں پر کھڑا ہو کر اسی طرح زور زور سے نبی کو آوازیں دینے لگوں، اللہ کا قرآن تھوڑا سا سوچیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سورت جب شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یہ وہی بات جو میں نے پچھلے جمعے کی تھی کہ نبی سے آگے نہیں بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ یہ جب آیت اتری، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درمیان میں آپس میں کچھ رنجش ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ اتری۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 مرتبہ پوچھنا پڑتا کہ عمر تم نے کیا کہا ہے؟ اتنا یعنی وہ خوف زدہ ہو گئے کہ اللہ نے چونکہ کہا کہ اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے تو کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک اور صحابی رسول تھے، ان کی آواز ذرا اونچی تھی، اس آیت کریمہ کے بعد وہ اپنے گھر سے ہی نہیں نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ صحابی کہاں ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کافی عرصے سے نظر نہیں آئے؟ تو جا کے پوچھا تو کہا کہ بھائی میری آواز جو ہے وہ اونچی ہے، ہمارے بعض دوستوں کی جس طرح آواز بہت اونچی ہوتی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس صحابی سے کہو کہ تم اس کے اندر شامل نہیں ہو۔ دیکھو صحابہ کتنا احتیاط کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ادب، تعظیم و توقیر
نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ میں وہی بات کر رہا تھا کہ خوشی کا اظہار ہر مومن کرتا ہے، یہ مومن کے لیے خوشی ہے، کیونکہ حضور کے آنے سے لوگوں کو جینے کا شعور آیا، رحمت بن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے آئے۔ لیکن خوشی کے نام پر بدعات اور خرافات اور ایسے ایسے کام کرنا، آپ سارے سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت تو جب عشق ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم شور مچا کے اگر کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت تو بعد کی چیز ہے، پہلے اپنی زندگی کے اندر تو غلامی رسول بنا کے دکھاؤ۔ کہ میں یہ کہوں کہ غلامی رسول میں مجھے نبی کا چہرہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مجھے ماں باپ کی فرما برداری بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بہنوں کا، بھائیوں کا حق ادا کرنا بھی قبول ہے کہ نہیں؟ موت تو بڑی بات کی چیز ہے، پہلے زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کو تو نبی کے طریقے پہ ہم بنائیں۔ کہ جس کا شاعر کہتا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ کٹ مروں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ پھر میں نے بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی نسبت جو ہے، ہر نسبت کے ساتھ، جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی اس سے محبت۔ پھر بات ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت، اس لیے یہ کہ ہمارے ایمان کا پل ہے یہ، کہ صحابہ تمہیں نبی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کو درمیان میں سے کاٹ دیا تو دین تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ تعلیمات نبوی پر عمل، جس طرح صحابہ نے کر کے دکھایا، جس طرح اکابرین امت نے کر کے دکھایا، اس کے بعد آ جاتے ہیں محبت جو تقاضا مانگتی ہے، شرط مانگتی ہے کہ کثرت ذکر، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی والد سے، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام انسانیت سے زیادہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اور یہ اکثر ذکرہ کا کیا مطلب؟ کہ جب ہر ایک چیز میں نبی کی سنت کو دیکھنا۔ ابھی مسجد میں آئے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن و گمان میں بھی شاید نہ ہو، لیکن اگر آتے ہوئے سنت پر عمل کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے، دعا کو پڑھتے ہوئے ابھی مسجد سے نکلیں گے، جوتا پہننے کا جو طریقہ ہے سنت طریقے پر، مسجد سے نکلتے ہوئے 4-5 سنتوں کا مجموعہ آپ نے اکٹھا کر لیا، آپ کو کتنا اس میں ثواب مل جائے گا؟ لیکن میرے اور آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر ہو ہر چیز کے اندر۔
اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو اس وقت میری سنت کو لازم پکڑے گا جس وقت میری امت میں سب سے زیادہ فتنے ہوں گے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ دور آپ کے سامنے ہے، قدم قدم پہ نبی علیہ السلام کی، میں نے کہا صرف ایک دن نہیں، ہم جیسے غیر مسلموں کی طرح ایک دن پکڑ لیا، مخصوص کر لیا، ایک ہفتہ نہیں، قدم قدم پہ، یہاں بھی نہیں، اور قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو سفارش کی ضرورت ہوگی۔ لمحہ لمحہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، کہ میرے نبی جاگتے کس طرح تھے، میرے نبی سوتے کس طرح تھے، کھاتے کس طرح تھے، کس چیز کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، کون سی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ آپ نے جب یہ مطالعہ کیا اور اس کو اپنایا تو پورا کا پورا دین آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ اور پھر محبت تقاضا رکھتی ہے، شرط رکھتی ہے کہ جس چیز سے نبی نے بغض رکھا ہو اس چیز کے ساتھ میں اور آپ بھی بغض رکھیں۔ اسی کے اندر سارا دین آ جاتا ہے۔ جس چیز کو نبی نے پسند نہ کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہ کیا ہو، میں اور آپ اس سے اگر محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک جملہ میں علماء کا آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس کو لکھنا، اس کو یاد رکھنا، آپ کی زندگی۔ سنت اور بدعت میں کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے۔ سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی کے پسند کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی کی پسند کے مطابق، اور بدعت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ کتنی چھوٹی بات ہے لیکن اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے۔ سنت نبی سے محبت نبی کی پسند کے مطابق، بدعت نبی سے محبت اپنی پسند کے مطابق۔ تو جس چیز سے نبی نے بغض رکھا ہو اس سے آپ اور میں بھی بغض رکھیں۔ اس کی مثال میدان بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، بعد میں ایمان لاتے ہیں، اور بعد میں ایمان لاتے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، بیٹے نے حضرت عبد الرحمن نے پوچھا، اگر میں آپ کے سامنے میدان بدر میں آتا، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے وہیں تیرا کام تمام کر دیتا، اس لیے کہ تو نبی کا دشمن تھا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا اس لیے کہ نبی کے ساتھ دشمنی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس لیے کہ نبی کے ساتھ دشمنی تھی۔ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے بھی اپنے والد کا تعاقب کیا کہ دشمنی نبی کے ساتھ ہے، تو میرے نبی کا دشمن ہے۔ آج میں اور آپ، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں رشتہ داروں کی خاطر۔ اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھو، رشتہ داری کو نہ دیکھو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، میری اور آپ کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جب ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لے کے آئے، اپنی بیٹی کو ملنے آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چارپائی پہ بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے چادر کو کھینچ لیا۔ اب والد کہتا ہے کہ بیٹی، جب باپ گھر کے اندر آتا ہے تو چادر کو بچھایا جاتا ہے، چادر کو کھینچا نہیں جاتا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا جواب کیا تھا کہ میں نہیں چاہتی، بے شک تو میرا باپ ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ ایک مشرک میرے نبی کے بستر پہ بیٹھے۔ باپ ہے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، بستر نبی کا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کے اندر اس پہ کوئی مشرک بیٹھے۔ پھر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ محبت شرط اور تقاضا اپنے ساتھ جو رکھتی ہے کہ وہ
محبوب کی ملاقات کا. جب بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب امتی مجھ سے اتنی محبت کرنے والے ہوں گے اور انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، لیکن اپنے علماء سے، اپنے بزرگان دین سے، قرآن سے، کتابوں سے پڑھ کر ان کے دل کے اندر جو میری محبت آئے گی، اگر ان کو موقع دیا جائے کہ اپنے بیوی بچوں کو بیچ کر بھی میرا دیدار کریں تو وہ ایسا کر گزریں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے احبا، میرے جو محبوب ہیں ان سے جلدی ملا. تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، فرمایا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں؟ ہم تو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو حضرت ثوبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثوبان تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے جبریل کو اترتے دیکھا ہے، تم نے قرآن کو آتے ہوئے دیکھا ہے. ایک قوم ایسی آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جو اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے، جو قرآن پڑھ کر میرے تذکرے سنیں گے. اگر ان کو موقع دیا جائے کہ اپنے مال، اپنی جان، اپنی آل اولاد سب کچھ داؤ پر لگا کر صرف میری ایک جھلک ان کو مل جائے تو وہ یہ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور پھر محبت کا تقاضا، محبت کی شرط، یہ اپنی زندگی کا تہیہ کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات، تحمید، تحلیل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کا نہ کہا ہوتا، مجھے اس کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے ہوتے، تو اللہ کی قسم ہے ہر سانس پہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. اور جو جتنا درود بھیجے گا وہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق بھی بڑھے گا، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سفارش بھی نصیب ہوگی. یہ جو ہر جمعے بات کی جاتی ہے خطبے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش ہم کریں، مسجد کے اندر آئیں تو درود پڑھیں، مسجد سے نکلیں تو درود پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو بخیل ہے کہ جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے. ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، بازار میں جانا ہے درود شریف پڑھنا ہے، گھر کے اندر داخل ہونا ہے درود شریف پڑھنا ہے. علماء کہتے ہیں جب کوئی بات بھول جاؤ درود شریف پڑھ لو. تنگ دستی کی حالت ہے، پریشانی کی حالت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اور اس کے پڑھنے سے آپ کے گناہ ختم ہوں گے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو قیامت والے دن سفارش نصیب ہوگی. مصنف ابن ابی دنیا کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عرش کے سامنے کھڑا کریں گے، اور حضرت آدم کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ میری اولاد میں سے کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہیں گے کہ یہ دیکھو تمہارا امتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو جہنم کا شاید فیصلہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کو جہنم میں کیوں لے کے جاتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہمیں جو حکم ہوا ہے ہم وہی کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمانوں کی طرف جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میری امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے سے بھی یہی کہا آخری وقت میں کہ اللہ سے پوچھو کہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کا کیا ہوگا.
تو کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اپنے مالک سے ملنے کے لیے تیار ہوں، لے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف ہوگا، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میری امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے میرے محبوب کی بات کو سنو اور رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو لے کے میزان کی طرف آئیں گے، جو اسکیل جہاں پر وزن کیا جاتا ہے اعمالوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلڑے میں رکھیں گے، وہ پلڑا بھاری ہوگا، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اللہ کا رسول تیرا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ پرچی جو ہے تو نے مجھ پر درود و سلام کی کثرت کی تھی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے درود و سلام کی کثرت کی ہو اللہ تجھے جہنم میں لے کے جائے؟ یہ اپنی زندگی کا تہیہ کر لو۔ جمعے کے بعد جمعے والے دن کثرت سے کم اپنا روزانہ کا، جمعے کی بات کی تو بات آ گئی کہ روزانہ کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ یہ کم سے کم ہے، بڑا درود نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ 100 مرتبہ روزانہ اس کی عادت ڈالیں، آپ کے درجے بلند ہوں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خوشی کا اظہار ایک اور چیز ہے، خوشی کا اظہار کرنا، ہر مومن خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ خوشی کے نام پر خرافات، بدعات، رسومات، ہندوانہ رسمیں اور فضول قسم کے کام کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ دین کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں کیا گیا، صحابہ کی طرف سے نہیں کیا گیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور میں نے کہا کہ سڑکوں پر شور مچانا، سڑکوں پر، اللہ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی کو ایسے پکارا اکثرهم لا یعقلون، یہ تو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں کہ سڑکوں کے اندر آ کر شور مچانا، اللہ کو تو عمل یہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ نبی کی تعظیم اور توقیر ہو، عزت نبی کی ہو، محبت نبی سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانی ہے، آپ کا اخلاق اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سنت اور بدعت کا فرق یہی ہے کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور بدعت اللہ کے رسول سے محبت اپنی پسند کے مطابق، اور نبی سے آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جائے، اس کے بعد اپنی بات کو سامنے رکھ کے کہنا کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں اور اس طرح کرنا اور فلاں کرنا اور یوں کرنا، یہ پھر غیر مسلم اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ غیر مسلم ایک دن، یا مسلمان بھی آپ کہہ لیں جو ان کے کوئی نہ کوئی لیڈر جس کو مانا جاتا ہے سیکولر قسم کے یا جو بھی، وہ ایک دن 2 دن اس کی برتھ ڈے کو منائیں گے، یا اس کے مرنے والے دن جو ہے وہ کوئی کیک کاٹ لیا جائے گا یا فلاں۔ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے اور زندگی کے بعد بھی ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب میرے آپ اور درود شریف پڑھنے والے ہوں گے، میں اور آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھیں گے، ہر چیز میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرا نبی ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے، تو فَاتَّبِعُونِی، پیروی نبی کی ہوگی۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَاتَّبِعُونِی، لیکن شرط ہے ساتھ کہ نبی کی اتباع میں آنا پڑے گا، نبی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، بدعات سے دور ہونا پڑے گا، خرافات اور رسومات سے دور ہونا پڑے گا۔ یہ عشق نہیں ہے،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کہ میں صرف ایک دن 2 دن یاد کر لوں اور اس کے بعد میری زندگی ویسی کی ویسی ہو. میں کمکمے لگاؤں، میں جھنڈیاں لگاؤں اور پھر بعد میں وہی جھنڈیاں اور وہی کمکمے مجھے دوسرے دن نالی کے اندر پڑے ہوئے نظر آئیں. یہ کون سی محبت ہے؟ اور اس جلسے اور جلوس کے اندر خرافات اور گانے اور مرد و عورت کا مخلوط اجتماع اور کیک کا کاٹنا اور عجیب و غریب قسم کے کام، اور پھر جو نہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق یہی رہ گیا ہے کہ میری نماز، میرا قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کسی چیز کا مجھے پتہ نہ ہو، لیکن ہوں میں عاشق رسول. اور میں زور زور سے کہ میں نے جیسے کہا کہ اعلان کروں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، چیخ و پکار ہو، اور موت سے پہلے جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کے اندر غلامی رسول نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نہیں قبول، مجھے حضور کی سنتیں نہ قبول، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ قبول، تو یہ عاشق نہیں ہوا میں، یہ زبانی عشق ہے. تو فرمایا فاتبعونی، اتباع نبی کی کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ، جب نبی کی اتباع کر لو گے پھر اللہ کی محبت آئے گی. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے والا بنے گا، پھر اللہ کا قرب تمہیں ملے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہ معاف کریں گے. یہ شرط رکھی ہے. واللہ غفور الرحیم. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عقل نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں، آپ سب کو، ہماری اولادوں کو سچی محبت نصیب فرمائے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر سنتوں سے ایسی محبت ہو کہ پھر سنت کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہو جائے، کہ ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھوں. ابھی مسجد سے نکلو گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھو کہ مسجد سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کسی سے ملنا ہے تو سنت کا طریقہ کیا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو سنت طریقہ کیا ہے، اور اس پہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.